بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ٹرمپ ہوئے ٹریپ، ڈرافٹ تبدیل، اور اسرائیل لبنان مذاکرات، خواجہ آصف کی ٹویٹ کا شور، سہیل آفریدی کا چیف جسٹس کو خط، اور بہت سی خبریں چھوٹی موٹی، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان جیت گیا، بھارت ہار گیا، کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ خبریں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اصلی بات وہی ہے کہ دنیا چاہتی ہے کہ جو جنگ ایران پر مسلط کی گئی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ بظاہر لگ بھی رہا تھا، معاہدے کی طرف جا رہے تھے، MOU کی باری آئی، لیکن معاملات گڑبڑ ہیں۔ ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ ٹرمپ آخر چاہتے کیا، کیونکہ ٹرمپ ہر صورت میں اسرائیل کو شیلٹر دینا چاہتے ہیں، اور اسرائیل کا پلان ہے کہ مسلمان ملکوں کی تباہی کر کے، ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے اپنی ناجائز ریاست کو طول دیں اور توسیع دے سکیں۔ لہٰذا معاملات اس طرف جا رہے ہیں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ؟ ایک تو ٹرمپ نے جو سچویشن روم میں میٹنگ کی، میں نے کل آپ کو بتایا کہ اس میں ان کو ہو گئی ناکامی، وہ ٹریپ ہو گئے، کیونکہ یہودیوں کی اکثریت ہے، یا یہودی یا اسرائیل نواز تاجرین کی کانگریس میں اور ان کے اہم رہنماؤں میں اور اہم اداروں میں اکثریت ہے، لہٰذا ان کے ہاتھوں ہوئے ٹریپ۔ یعنی یاہو جو بڑھ بڑھ کے بولتا ہے کہ ایک ٹائم بیک فٹ کھیلتا ہے، دوسرے ٹائم 2 قدم آگے بڑھتا ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ اس کے لیے کہ اسے پتہ ہے کہ امریکہ میں اس کی مداخلت کتنی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کہ ٹرمپ چاہتے ہیں نومبر کا مڈ ٹرم الیکشن جیتنا، بظاہر لگ رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ مخالفت میں ان کی رائے بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی مقبولیت میں کمی ہو رہی ہے، یہ خود ان کے امریکن سروے کر رہے ہیں۔ لیکن اسرائیل نے، یعنی نتنیاہو نے، وہاں پہ الیکشن کی تیاری میں سرمایہ کاری، یعنی بوریاں کھول دی کہ کسی طریقے سے ریپبلکن جیتے، ڈیموکریٹس اگر آ گئے جو نقصان ہوگا تو صرف امریکہ کو نہیں، اسرائیل کا خواب جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا۔ لہذا یہ بات ہے۔ ایک جانب تو اپنا ایران طول دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم طویل جنگ لڑنے کو تیار ہیں، ہمارے پاس تجربہ بھی ہے، اور ہمارے پاس 47 سالہ پابندیاں بھی ہیں کہ ہم نے برے وقت میں ترقی کی ہے۔ اور اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے میزائل اور ڈرون میں جتنی ہم نے کامیابی کی، اس نے ثابت کر دیا کہ امریکہ بہادر کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسرائیل وہ کچھ نہیں کر سکا جو کرنا چاہتا تھا ایران میں۔ UAE کے اڈے استعمال ہوئے، ہم نے UAE کو تباہ کر دیا، چاہے وہ ناراض ہو گیا، حالانکہ اسلامی ملک تھا، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طرح اب یہ بات ہے کہ تجاویز چینج کر لی، وہ تجاویز ٹرمپ نے چینج کر لی جو اپنے تمام اتحادیوں کو بھیج چکا تھا کہ جناب یہ مفاہمتی یادداشت ہم کرنے لگے اور یہ معاملات ہیں تو آپ بھی دیکھ لیں۔ اب ان کو چینج کر دیا۔ اب امریکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا سچویشن روم میں، یعنی نئے اجلاس کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ MOU جو سائن کرنا، اس میں نئی تجاویز پر ایران نے کیا جواب دیا، نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے چونکہ وہ ثالث ہے ایران کو دی جائیں گی، پھر ایران سے جواب لیا جائے گا۔ مقصد کہ ٹرمپ بہادر بھی اس میں طوالت چاہتے ہیں، یعنی کم 48-24 دنوں تک نہیں، 24 گھنٹے تک نہیں، نہ 72 گھنٹے کو یہ بات آگے جائے گی۔ فی الحال وہ پھنسے ہوئے، دلدل میں پھنسے، ایران ان کو دلدل میں پھنسانا چاہتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اپنائے ہرمس پہ ہماری جو اتھارٹی ہے، ایران کہہ رہا ہے اس کو کوئی چیلنج کرے گا تو ہم جناب اس کا جواب دیں گے، ہم کوئی برداشت نہیں کرتے۔ امریکہ بہادر کہہ رہے ہیں کہ نہ جوہری توانائی حاصل کرے گا، نہ جوہری ہتھیار بنائے گا، نہ جوہری ہتھیار خریدے گا، اور اب ان کا مطالبہ ہے کہ یہ لکھ کے دے گا جو پہلے نہیں تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے پینترا بدلا اور یہ ٹریپ ہو گئے پھر اسرائیلی پالیسی اور اسرائیلی لابی کے ذریعے۔
تو وہ ہو گئے ٹریپ. اب نیا ڈرافٹ آ گیا. اب نیا ڈرافٹ جو ہے پھر سے اس کی منظوری دے گی، لیکن ایران نے بھی وہ جس طرح پہلے بہادری اور دلیری سے وہ ڈٹا ہوا ہے اسی طرح پھر ڈٹ گیا. امریکن کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں ٹائم لگے گا، اس لیے ٹائم لگے گا کہ جو ایرانی لیڈرشپ ہے وہ غاروں میں چھپی ہوئی ہے، وہاں انٹرنیٹ اور جدید سہولیات نہیں، ان تک جانا اور ان سے پیغام رسانی کرنا اور ان سے واپس جواب لے کے آنے میں دیر لگے گی. یعنی طول دینے کے اپنے وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. جبکہ ایرانی کیا کہہ رہے ہیں؟ مجتبیٰ خامنہئی رہبر معظم کے جو ترجمان ہیں رضائی، انہوں نے کہا ہے کہ رہبر معظم کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ غدار ہے، 3 دفعہ سفارت کاری میں ناکام ہوا، 3 دفعہ سفارت کاری معاہدہ کرتے کرتے اس نے معاہدہ توڑا، جنگ شروع کی، اب یہ تیسری باری ہے، 2 دفعہ کر چکا ہے، تو اس کو ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. یہ اس کی غلط فہمی ہے. ان کا اپنا ہرمز میں پاسداران نے اور جو دوسرے ہیں ان کے اعلیٰ عہدیداران، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہرمز پر ہماری ریٹ ہے اور ہماری ریٹ قائم رہے گی، اور ایک جہاز نے وہاں آنے کی کوشش کی تو ہم نے اس پر ڈرون حملے کیے، نقصان پہنچایا، اور ہم نے جو جہاز گزارے ایران سے وہ ایران کی شرائط کے مطابق گزرے. لیکن اب امریکہ پیسہ بدل گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو ایک اور بات پتہ چلی کہ امریکہ میں جو مطلب افراتفری ہلچل مچی ہوئی وہ یہ ہے کہ 30 ان کے امریکن فوجی جو ہے وہ زخمی ہوئے جب ایران نے کویت پر حملہ کیا تھا، کیونکہ وہاں وہ موجود تھے. اور اسی طرح امریکہ نے ایک ایرانی جہاز پر حملہ کیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے 20 سے یعنی 1 درجن سے زیادہ بار اس کے منع کیا کہ ناکہ بندی ہے، باز آ جاؤ. جب وہ بڑھتا گیا تو ہم نے اس کے جو تباہ کر دیا کہ اب وہ آگے ایران کی طرف بڑھنے کے قابل نہیں رہا. یعنی اب بات یہاں تک ہے. دوسری جانب امریکہ بہادر لبنان اور اسرائیل کی مذاکرات کرائے تھے، وہ ہو گئے ناکام. لبنان کے وزیر اعظم نے رابطہ کیا امریکہ سے کہ جناب یہ کیا صورتحال، جنگ بندی بھی ہے اور اس کی خلاف ورزی بھی ہو رہی، جنوبی لبنان میں بڑھتا جا رہا ہے. کہتے ہیں نا پنجابی جی، ٹوٹے چھتروں کو اسرائیل بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل چاہتا یہی ہے کہ کام لمبا ہو اور اس میں وہ آگے سے آگے چلتا جائے. اب اسرائیل کی انتظامیہ نے، فوج نے باقاعدہ 7 جزیروں سے 7 علاقوں میں 7 دیہی علاقوں کو یعنی لبنان کے یہ کہہ دیا کہ خالی کر دو، دیہات خالی کر دو، اسرائیلی فوجیں آ رہی ہیں، بعد میں نقصان ہوگا، ہم ذمہ دار نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف مذاکرات کی ٹیبل پہ تو پھر مجتبیٰ خامنہئی تو کہتے ہیں صحیح کہ غداری ہے کہ آپ امریکہ میں بلا کے مذاکرات کرا رہے ہیں واشنگٹن میں، اور وہاں دوسری جانب اس پر زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، اس کے علاقے پہ قبضہ ہو رہا ہے اور وہاں جنگ جاری ہے. تو یہ دوغلی پالیسی جو ہے یہ اوپن ہوتی جا رہی ہے، اور یہ امریکن میڈیا کہہ رہا ہے. اب معاملات تو یہاں تک بڑھے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو معاملہ گڑبڑ ہے. ابھی یہ جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں اسرائیلی مذاکرات اسی لیے ناکام ہوئے، وہ نہیں چاہتے، کیونکہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو اسرائیل کا خواب گریٹر اسرائیل کیسے مکمل ہوگا؟ اب اس کی ساری زور جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن پہ ہے، اور بوریوں سے کھول دی ہیں دولت کی، اور کہا کہ شاید دولت سے کام ہو جائے، لیکن وہاں رائے ہم اچھی نہیں. تو معاملات اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں اور لوگ پریشان ہیں. اور یہ جو ترمیمی مطلب ڈرافٹ ہے، اس کی وجہ سے دیکھیے گا آپ آج کل میں تیل کی قیمت پھر بڑھ جائے گی، کیونکہ جب MOU سائن ہونے لگے تھے، معاہدہ ہونے لگا تھا، جب تیل کی قیمت گرتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں سکھ کا سانس لیتے ہیں. لیکن جب یہ نظر آئے گا کہ یہ سارے کام گڑبڑ ہیں تو پھر معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. اب پاک بھارت کے معاملات کی بات کریں تو الجزیرہ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، عرب نیوز کہہ رہا ہے، یعنی الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ترقی کی ہے، پاکستان نے بیجنگ اور واشنگٹن سے اچھے تعلقات بنا لیے، اور جو 10 سالہ پالیسی تھی مودی کی پاکستان کو تنہا کرنے کی، وہ ناکام ہو گیا. پہلگام کے شواہد وہ نہیں دے سکا، لہذا دنیا نے اسے تسلیم نہیں کیا، اسے ڈرامہ تسلیم کیا. تو یہ الجزیرہ کہہ رہا ہے.
تو ظاہر ہے پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ دوسری طرف کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر دفاع جو ہے ان کے، وزیر جنگ جو ہے وہ پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، پاکستان ایک بڑا اچھا دوست ملک ہے اور مخلص ملک ہے، اور ایران کا معاہدہ ہوگا اور وہ سال سے کر رہا ہے، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ سال۔ تو یہ جناب دوہری تہری یعنی سہ پہلو جو ہے جنگ جاری ہے، اور جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں، یعنی حرمز میں، مختلف جزیروں میں، یعنی جنوبی اگر لبنان پہ ہو رہی ہے تو جنوبی ایران پہ بھی ہو رہی ہے، بندر عباس کے قریب بھی گہما گہمی چل رہی ہے۔ تو یہ اس معاملات میں پھر معاہدہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے اور دنیا پریشان ہے۔ فی الحال یہی اپڈیٹ ہم بار بار ذکر اسی لیے کرتے ہیں کہ امید تو مجھے ہے انشاءاللہ ہوگا، مجبوراً ہوگا یہ، کیونکہ اب ان کی وہ کہتے ہیں دلدل میں روز بروز ٹرمپ پھنستے جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو ایک سہیل آفریدی نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف گلگت کو کہ جناب الیکشن ہو رہے ہیں، ہمیں بڑی تشویش ہے، وہاں پہ دھاندلی کی اور زیادتی ہو رہی ہے، ایک پارٹی کو الیکشن مہم نہیں چلانے دی جائے، تو آپ انتظامات کریں۔ اب اس کا دوسرا رخ کیا ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہاں پہ چونکہ یہ الیکشن ہار رہے ہیں، ان کے الیکشن میں کامیابی نہیں، نون لیگ جیت رہی ہے، یہ طلال چودھری صاحب کریں، وزیر داخلہ ہے مملکت، وزیر مملکت ہے داخلہ امور کے۔ تو انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا وہ جو اسد قیصر کا کہا گیا کہ انہیں روکا گیا اسکردو جانے سے، تو وہ ہمارے سیکورٹی معاملات تھے، اگر ہم روکنا چاہتے ہیں تو بہت سے طریقے اور بھی ہیں، لیکن اس کے رد عمل میں وہ خواجہ سعد رفیق بھی نہیں جا سکے سکردو، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ نالائقی ہے، یہ بے حسی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ایک ٹویٹ آ گئی خواجہ آصف صاحب کی، اس نے بھی شور مچا دیا، تہلکہ مچا دیا کہ ایک ہی ہو رہا ہے، مطلب حکومتی کارکردگی پر انگلیاں اٹھنے لگیں، یعنی کہیں سے باہر سے نہیں، ٹیم باہروں نہیں آئی معامدینہ، یہ اندروں ہی آئی ہے کہ خواجہ نے کہا، خواجہ سعد رفیق نے جو بڑے بلند مانگ سیاستدان ہیں اور وہ لگی لپٹی نہیں رکھتے، وہ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حکومتی بے حسی ہے، نالائقی ہے، لاپرواہی ہے کہ سکردو جانے والوں کو روکا گیا، اور اگر صرف اسد قیصر کی وجہ سے سب کو روکا گیا، 16-17 مسافر وہ بھی نہیں جا سکے، تو یہ زیادتی ہے۔ دوسری جانب خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ میرے ایک ملازم کے گاؤں میں ٹرانسفارمر خراب ہوا، میں نے سفارش کی، سفارش پہ وہ ٹرانسفارمر ٹھیک ہو گیا، لیکن پتہ یہ لگا کہ لیسکو نے 80,000 روپے لیے۔ اب خواجہ آصف صاحب بڑے لوگ ہیں، وزیر ہیں اور بڑے اہم ہیں، ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، انہیں کیا پتہ یہ کام تو پورے پاکستان میں نہیں تو پنجاب میں تو ہو رہا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے، جتنی پرائیویٹ اسکیمیں ہیں، جتنی چھوٹی آبادی ہیں، وہاں جتنے بھی ٹرانسفارمر خراب ہوتے ہیں، ان کے وہاں کے رہنے والے مکینوں کو پیسوں کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ شہر لاہور دارالحکومت پنجاب کی بات کر رہا ہوں، تمام کو پیسے دینے پڑتے ہیں، تمام مکین آپس میں چندہ کرتے ہیں، اور لیسکو والے کیا کرتے ہیں، اس کے بغیر نہیں کرتے، کیونکہ جو ٹیکنیکل کام ہے کہ وابڈا نے ان کالونیوں کو باقاعدہ منظوری کر کے نہیں دیا، صرف صارف کی حیثیت سے بجلی دی ہے اور وہ اس کے پیسے لے رہی ہے بلنگ، باقی وہ کہتے ہیں یہ سارا پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے خود اپنے انتظام کیے، جتنی دفعہ خراب ہوں گے اتنی دفعہ ہم پیسے لے کے انہیں ٹھیک کریں گے، کیونکہ ہمارے علاوہ انہیں کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اب اس میں اصل بات کیا ہے کہ لیسکو یا وابڈا حکام جو اسے ٹھیک کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کی مزدوری ہوگی، لیکن اس کی کوئی رسید یا اس کی کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی، یہ وہاں سے سوسائٹیوں کے لے جاتے ہیں جنریٹر اور جا کے اپنے یہاں ٹھیک کرتے ہیں، مرمت اپنے سرکاری کھاتے میں کرتے ہیں اور آ کے لگا دیتے ہیں اور پیسے اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں، کیونکہ رسید نہیں دیتے، لکھت پڑھت نہیں ہوتی۔ دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ جو پرانے لے جا کے رکھے ہوتے ہیں انہیں ٹھیک کر کے لا کے نیا لگا دیتے ہیں اور پیسے لے جاتے ہیں فوراً، اور جو لے کے جاتے ہیں اس کو پھر مرمت کر کے پھر رکھ دیتے ہیں کہ اگلی باری صحیح، کیونکہ نمبر تو انہیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ہوتے ہیں نا کہ وہاں پہ لگائیے ٹرانسفارمر۔ تو اس طرح یہ سارا گھپلہ چل رہا ہے۔ خواجہ آصف نے اس میں شور مچایا کہ بھاجی یہ کیا، لیکن کون بتائے کہ جناب یہ رواج چل رہا ہے اور غریب عوام ماری جا رہی ہے، ایک طرف مہنگائی سے، گرمی سے، دوسری طرف ان قسم کی حرکتوں سے کہ ناجائز ان پر وزن ڈالا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے
کہ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ صدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، صدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔